ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک پیاری سی سبزیوں کی کیاری تھی جس کے ساتھ ہرے بھرے پتوں سے بھرا ہوا ایک درخت بھی تھا جو کیاری سے بالکل ساتھ جڑا تھا۔ دونوں ایک ساتھ بہت خوبصورت لگتے تھے۔ پورے باغ میں وہ سب سے زیادہ نمایاں تھے۔ وہاں کے مالک کو بھی فخر تھا کیونکہ لوگ اسے دیکھنے دور دور سے آتے تھے اور اس کے باغ میں گھومنا پسند کرتے تھے، مگر کسی کو بھی اس بات کا علم نہ تھا کہ سبزیاں اور درخت ایک دوسرے کے ساتھ رہنا تو دور کی بات ایک دوسرے کو برداشت بھی نہیں کرتے تھے۔ سبزیوں کو درخت کے سائے سے نفرت تھی کیونکہ درخت انہیں ان کی ضرورت کے مطابق دھوپ دیتا تھا، اس سے زیادہ نہیں۔ دوسری طرف درخت بھی سبزیوں سے بہت پریشان تھا کیونکہ وہ اسے اتنا پانی نہیں دیتی تھی جس میں اس کا گزارا ہوتا۔ میں ان سے بہت تنگ ہوں، ان کو سایہ دینے کے لیے میں پورا دن دھوپ میں کھڑا رہتا ہوں اور یہ میرے حصے کا پورا پانی بھی مجھے نہیں دیتی، الٹا مجھ سے لڑتی رہتی ہیں۔ ایک دن سبزیوں نے فیصلہ کیا۔ پیاز بولا، بس اب بہت ہو گیا، اب درخت کو سبق سکھانا ہی ہوگا، یہ کب تک ہماری سورج کی روشنی لیتا رہے گا؟ پیاز کی بات سن کر بیگن کو بھی ایک ترکیب سوجی اور وہ بولا، ہاں ہاں ہاں، میں ترکیب بتاتا ہوں۔ مالک ہمیں پانی دے گا تو ہم ساری سبزیاں فوراً سارا پانی پی جائیں گی، اس طرح درخت کو بالکل پانی نہیں ملے گا اور آخر کار آہستہ آہستہ درخت سوکھ کر کانٹا ہو جائے گا۔ ہاں 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 ہاں، دیکھا میرا انٹیلیجنٹ دماغ۔ ٹماٹر نے بھی اپنی رائے کا اظہار کیا۔ بالکل صحیح ترکیب بتائی، اب ہم ایسا ہی کریں گے۔ پالک ان سب کو دیکھ رہی تھی، نہ جانے وہ خوش کیوں نہیں تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ درخت کے ساتھ بہت برا کر رہے ہیں، تو وہ سبزیوں سے کہتی ہے، ایسا مت کرو، اس طرح وہ مر جائے گا، اس سے تمہیں کیا فائدہ ہوگا؟ ہر چیز میں کوئی نہ کوئی بہتری ہوتی ہے، یہ نہ ہو کہ فائدے کی جگہ تمہیں بھی نقصان ہو جائے، ایسا مت کرو۔ لو جی، پالک کے منہ میں بھی زبان آ گئی، اس کی زیادہ ہی دوستی ہے درخت کے ساتھ۔ اب مزہ آئے گا۔ دیکھو، ہمارے معاملے میں مت آؤ، تمہیں تو مالک ویسے بھی زیادہ پانی دیتا ہے، تمہیں کیا؟ اس طرح ساری سبزیاں اپنی پلاننگ کے مطابق سارا پانی پی جاتی ہیں۔ آہستہ آہستہ درخت سوکھنا شروع ہو جاتا ہے اور سبزیوں کو سورج کی روشنی زیادہ ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ بہت خوش ہوتی ہیں۔ کچھ دنوں میں درخت بالکل سوکھ جاتا ہے اور اس کی تمام پتیاں بھی سوکھ جاتی ہیں۔ تیز دوپہر میں جب سورج کی تیز روشنی سبزیوں کی کیاریوں پر پڑتی ہے تو وہ جھلس جاتی ہیں۔ ہری سبزیاں جل کر بھوری ہو جاتی ہیں اور کیاریاں بالکل سوکھ جاتی ہیں۔ آخر کار ایک دو دن میں ان کو احساس ہو جاتا ہے کہ پیاس اور دھوپ کیا ہوتی ہے، اور انہیں درخت کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ساری دھوپ خود لے کر ہمیں چھاؤں دیتا تھا۔ بے شک وہ ہمارے رویے سے تنگ تھا، مگر اس نے کبھی ہمارا برا نہیں چاہا تھا۔ ساری سبزیاں اب رونے لگی تھیں کیونکہ مالک نے بھی انہیں پانی دینا بند کر دیا تھا۔ ایسے میں پالک ہری بھری تھی کیونکہ اسے مالک روز پانی دیتا تھا اور درخت کے بڑے تنے کا سایہ بھی اس کے اوپر تھا۔ پالک کو یوں ہرا بھرا دیکھ کر تمام سبزیاں آپس میں کہتی ہیں، ہائے میری خوبصورتی، میرا تو سارا رنگ ہی خراب ہو گیا ہے، اب کیا ہوگا؟ ہم نے بہت بڑی غلطی کر دی، پالک نے ہمیں سمجھایا بھی تھا۔ چلو اس کے پاس مدد کے لیے چلتے ہیں، شاید اس کے پاس کوئی راستہ ہو۔ پالک کو یہ سارا ماجرا اچھے سے سمجھ آ جاتا ہے۔ جب ساری سبزیاں شرمندہ ہو کر پالک کے پاس آئیں تو اس نے کہا، میں نے کہا تھا نا، فائدے کی جگہ نقصان نہ ہو جائے، ہم سب کو مل کر رہنا چاہیے تھا۔ اگر ہم ایک دوسرے کو برداشت نہیں کریں گے تو ایک دن بہت بڑا نقصان اٹھائیں گے۔ سبزیوں کو یہ سمجھ آ جاتا ہے کہ جلنے اور پیاسے رہنے سے بہتر ہے دوست بن کر ایک دوسرے کی مدد کی جائے۔ سبزیاں درخت سے بھی معافی مانگتی ہیں، مگر درخت بہت کمزور ہو جاتا ہے اور بول بھی نہیں سکتا اور کہتا ہے، اب کیا فائدہ، تم لوگوں نے میرا احساس نہیں کیا، اب کچھ دنوں میں ختم ہو جاؤں گا، اور تم لوگ بھی، تم سبزیوں نے ہماری خوبصورتی کو بدصورتی میں بدل دیا۔ تو پالک کہتی ہے، میرے پاس ایک راستہ ہے، مگر ہم سب کو مل کر کام کرنا ہوگا، جب ہی ہم پہلے جیسی حالت میں آ سکتے ہیں۔ مالک جو مجھے پانی دیتا ہے، اس میں سے آدھا میں تم سبزیوں کو دے دوں گی
اور درخت کو ہمت کر کے زمین میں سے پانی کھینچنا ہوگا۔ یہ سن کر سبزیاں اور درخت خوش ہو جاتے ہیں اور پالک کی بات مان لیتے ہیں۔ کچھ دنوں میں سبزیوں پر پتے آنے لگتے ہیں اور درخت بھی ہرا بھرا ہو جاتا ہے، اور یہ سب دیکھ کر مالک بھی انہیں پانی دینا شروع کر دیتا ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ پہلے جیسی ہو جاتی ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے رہنے لگتی ہیں۔ تو دیکھا آپ نے، ایک دوسرے کے ساتھ حسد اور جلن کرنے سے بجائے ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے رہنا چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے جس سے آپ نفرت کرتے ہیں وہی آپ کی کامیابی کا راستہ ہو۔